میں لفافہ صحافی کیسے بنا؟ قارئین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم جیسے صحافیوں اور کالم نگاروں کو دور حاضر میں صرف ایک ہی نام سے پکارا جاتا ہے: لفافہ۔ ایسے بہتانوں کا کبھی میں نے سوشل میڈیا پر جواب دینا پسند نہیں کیا، لیکن ضمیر پر بہت بوجھ ہے۔ آج دل کی بات قارئین سے کہنے کو دل چاہ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں خالص ادبی افسانے لکھا کرتا تھا۔ کتاب چھاپ کر خود ہی دوستوں میں تقسیم کر دی جاتی، نہ کوئی آمدن ہوتی نہ پذیرائی۔ وہی حال ہوتا جو اس ملک میں بیشتر ادیبوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر کچھ دوستوں نے توجہ کالم نگاری کی طرف دلوائی۔ ابتدائی کالم ادبی اور سماجی موضوعات پر لکھے، جس سے بیمار کی طبیعت میں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ایک جید کالم نگار نے البتہ مشورہ دیا: بیٹا، سیاست پہ لکھا کرو، اس کام میں بہت برکت ہے۔ ابتدا میں طبیعت اس طرف نہیں آئی، سیاست کی کوئی خاص سوجھ بوجھ تھی نہیں۔ پھر بھی لکھتا رہا۔ سیاسی کالم نگاری سے پہلا فرق تو یہ پڑا کہ کبھی کبھار کسی وزیر باتدبیر یا سینیٹر کا فون آ جاتا تھا، جو کالم کی تعریف اس توقع سے کرتے تھے کہ اگلے کالم میں کہیں ان کا بھی ذکر اذکار ہو جائے۔ معاملات زندگی اسی طرح چلتے رہے کہ اچانک پاناما کا قضیہ میڈیا میں اٹھا۔ اچانک کالم نگاروں اور تجزیہ کاروں کی باتیں اہم ہو گئیں۔ بعض اوقات تو یوں لگتا تھا جیسے ملک کے تمام لوگ انہی تجزیہ کاروں کے تجزیوں کے منتظر ہیں۔ ان کے ایک ایک لفظ سے ملک کی تاریخ بدل سکتی ہے، حکومتیں گر سکتی ہیں، ایوان لرز سکتے ہیں۔ انہی دنوں میں سے ایک مبارک دن دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں ہاتھ میں دودھ کی دیگچی لیے دروازے کی طرف لپکا۔ دروازے پر ایک 7 فٹ کا لمبا تڑنگا سیاہ نوجوان کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے بڑے ادب سے سلام کیا اور میرے کان میں کہا: میاں صاحب آ رہے ہیں۔ بھئی، ہمارے محلے میں ایک میاں صاحب رہتے ہیں جن کی نظر ہمیشہ محلے کمیٹیوں اور بہو بیٹیوں پر رہتی ہے۔ میں یہ سمجھا کہ میری کسی خطا کی سرزنش کے لیے محلے والے میاں صاحب آ رہے۔ ایسے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وڈے میاں صاحب بڑی سی سنہری گاڑی میں تشریف لا رہے ہیں۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کیسے خاطر مدارت کروں گا؟ دودھ والا ابھی تک نہیں آیا تھا، چائے کیسے بنے گی؟ میاں صاحب نے اس صورتحال کو بھانپ لیا، نہایت شفقت سے بولے: چائے میں پی کر آیا ہوں۔ پھر کہنے لگے: آپ کے کالم ملک کی سیاست کا رخ بدل دیتے ہیں۔ یہ پاناما کے کیس پر پی ٹی آئی کے لونڈوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے، ذرا اپنے کالم میں دھیان رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 7 فٹ لمبے نوجوان کو اشارہ کیا، جس نے ایک چرمی بریف کیس میرے سامنے رکھ دیا۔ میاں صاحب نہایت شفقت سے کہنے لگے: بریف کیس میں بھابھی اور بچوں کے لیے کچھ تحائف ہیں، قبول کر لیں۔ میاں صاحب نے پیار سے گلے لگایا اور یہ جا اور وہ جا۔ میں سکتے کی حالت میں بریف کیس کو دیکھتا رہا۔ بہت ہمت کر کے بریف کیس کو کھولا تو امریکی ڈالروں سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ حیرت گم ہو گئی، سمجھ نہ آئے کہ اتنے پیسے کہاں رکھوں۔ بینک میں جمع کرانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ زندگی میں پہلی بار ٹیکس والوں سے خوف آنے لگا۔ بہت سوچ کر ایک چادر میں بریف کیس کو لپیٹ کر صوفے کے نیچے رکھ دیا۔ ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح کا مبارک وقت تھا کہ کاغذ قلم سنبھالا۔ میاں صاحب کی شان اقدس میں کالم لکھا، جس میں پاناما کا کیس اٹھانے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا تھی۔ میاں صاحب کی شان میں وہ قلابے ملائے کہ زمین آسمان ایک ہو گئے۔ میاں صاحب کی خوشنودی کی خاطر کالم میں بار بار احتساب کو ایک عالمگیر سازش قرار دیا۔ جس دن کالم چھپا، صبح دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس دفعہ میں ذہنی طور پر تیار تھا، اس لیے ہاتھ میں دودھ کی دیگچی نہیں پکڑی۔ وہی لمبا تڑنگا نوجوان دروازے پر حاضر تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اور بریف کیس تھا۔ میرے کان کے پاس آ کر کہنے لگا: میاں صاحب نے بھیجا ہے اور وہ کالم سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ انہوں نے کچھ اور کلائنٹس بھی آپ کی طرف بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، بس آپ اپنا مشن جاری رکھیں۔ بس پھر کیا تھا، روز کالم لکھنا شروع کر دیا۔ ہر روز بریف کیس آنے لگے۔ گھر بار کے حالات بدل گئے۔ مجھے ناچیز کو خدا نے چھپر پھاڑ کے دیا۔ یہ سب باتیں تو راز کی باتیں ہیں، لیکن آج میں قارئین سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ ایک دن ڈار صاحب آ گئے۔
बहुत घबराए हुए थे। कहने लगे, ये मेरी गुलबर्ग की कोठियों और दुबई में जायदाद का बहुत शोर मचा हुआ है, आपसे मदद की दरखास्त है। मैं अब तक अपने काम में ताक हो चुका था। मैंने कहा, डार साहब तसल्ली से तशरीफ रखें, कुछ सोचते हैं। इस असना में मैंने कनखियों से देख लिया कि डार साहब के मुलाजिम के दोनों हाथों में ब्रीफकेस थे। बस फिर क्या था, ऐसा कॉलम लिखा कि डार साहब सब मुश्किलात से आजाद हो गए। बैरून मुल्क जाने का मशवरा भी मैंने अपने कॉलमों में ही दिया था। फर्जी बीमारी का बहाना बनाकर इंग्लैंड के अस्पताल में दाखिल भी खाकसार के मशवरे पर हुए थे। डार साहब जहां भी गए वफा निभाते रहे, ब्रीफकेस आते रहे, ब्रीफकेस जाते रहे। एक दिन छोटे मियां साहब आ गए। कहने लगे, भाई ये हुदैबिया का किस्सा तो खत्म करा दें। मैंने कहा, सोचते हैं। छोटे मियां साहब जहां दीदा आदमी है, बात समझ गए। मुलाजिम को आवाज दी, उसने डॉलरों की गड्डी मेरे सामने रख दी। भाई बात यह है कि मुझे ब्रीफ केस की आदत थी, इसलिए मैंने छोटे मियां साहब की सोने की घड़ी की इतनी तारीफ की कि उनसे वो घड़ी उतारते ही बनी। बस फिर क्या था, छोटे छोटे वजीर भी आने लगे। एक दिन छोटे चौधरी साहब आ गए। बेचारे तौहीन अदालत में धर लिए गए थे। नई लैंड क्रूजर लश्कारें मार रही थी। मैंने कहा, काम तो हो जाएगा, लेकिन खैर बेचारे लैंड क्रूजर छोड़कर फिर क्रीम टैक्सी पर घर की जानिब रवाना हुए। नौजवान कॉलम निगारों, याद रखो, छोटे वजीरों के लिफाफे बड़े वजीरों से ज्यादा सेहतमंद होते हैं। कोई 2 कनाल का प्लॉट पेश करता है, कोई भाभी के लिए हीरों का हार, कोई इंटरनेशनल टूर का खर्चा उठाता है, कोई दुबई में बंगला दिलवाता है। कलम की ताकत इतनी बढ़ी कि दूसरी सियासी जमातों ने भी राब्ते शुरू कर दिए। इनसे मामला तय होने में कुछ दुश्वारी जरूर हुई, लेकिन लगन से काम किया जाए तो सब मुमकिन है। अब तो कई सियासी जमातें अपनी बारी की मुंतजिर रहती हैं, दिल ही दिल में दुआ करती हैं कब खाकसार की नजर उन पर पड़ जाए और सब दलिद्दर दूर हो जाए। बात यह है कि पीटीआई की हुकूमत आजकल मीडिया के अताब में है। जिसको देखो मुंह उठाकर उन पर तनकीद कर देता है। ऐसे में उन्हें कुछ तजर्बाकार लोगों की जरूरत है। इसलिए खाकसार का उनके लिए यही पैगाम है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कारीन, चंद ही बरसों में मुझे अंदाजा हो गया कलम में कितनी ताकत है, लफ्ज के हुनर क्या क्या है। अब आप ही देखें कि मेरी क्या से क्या हालत हो गई। कहां वो मफलूकुल हाल अफसाना निगार और कहां खाकसार। अब अल्हम्दुलिल्लाह मामलात ऐसे सुधर गए हैं कि अब मेरे पास बहरिया टाउन से ज्यादा प्लॉट, डीएचए से ज्यादा जमीन और स्टेट बैंक से ज्यादा डॉलर है। मैं अपने तमाम लिखारी दोस्तों से यही कहूंगा कि कॉलम निगारी की तरफ आएं, इस काम में बहुत बरकत है। नोट, ये एक तसव्वुराती और ख्यालाती कॉलम है और उन लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करता है जो हर मुख्तलिफ सोच रखने वाले सहाफ़ी को लिफाफा समझते हुए नित नए ख्वाब देखते हैं।